بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے ایمان کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی تھی۔ ایمان اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے، آپ کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ عظیم نعمت عطا کی ہے۔ ایمان ہے کیا چیز؟ ایمان کہتے کس کو ہے؟ اصل سمجھنا یہ ہے، ایمان اللہ تعالیٰ پر ایک ایسا یقین ہمارا ہونا، یعنی سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، تمام کاموں کے بنانے والا، بگاڑنے والا سب اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف اگر کسی درخت کا پتا ہلنا بھی چاہے تو وہ بھی نہیں ہل سکتا، اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اب جیسے دنیا کے اندر فلاں ملک نے ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی، فلاں ملک کے پاس ایسے ہتھیار ہیں، فلاں ملک کے پاس یہ ہے وہ ہے، مسلمانوں کی زبانوں سے یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی۔ بعض علماء نے تو اس کو بھی کفر میں شامل کرا، بعض علماء نے اس کو بھی کفر میں شامل کرا۔ ٹیکنالوجی اور یہ وہ، اللہ کے سامنے ہے کیا یہ چیز ہے؟ اور دیکھنے والوں نے اس وقت دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، سب کو معلوم ہے، بڑی بڑی ٹیکنالوجی اور بڑی بڑی تیاریاں سب فیل ہو گئی اللہ کے کچھ نیک بندوں کے حوصلے کے سامنے اور ان کے ایمان کے سامنے۔ بہرحال ہر مسلمان کی زبان پہ یہ بات ہونی چاہیے کہ سب سے بڑی پاور اللہ کی پاور ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ لیکن آج ہوتا کیا ہے کہ ایک مسلمان ذرا ذرا سی پریشانیوں میں آ کے اور ذرا ذرا سی مصیبتوں کو دیکھ کے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اپنی زبان سے ایسے الفاظ وہ نکال بیٹھتا ہے جو اسلام کے، شریعت کے سراسر خلاف۔ ذرا سا کاروبار بند ہوا تو پریشانی، کوئی گھر میں بیماری آ گئی تو پریشانی۔ حالانکہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ پریشانی میں ہو تو صبر کرے، اور جب خوشحالی میں ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ کہیں سے کہیں بھی مایوسی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ پریشانی میں ہے تو صبر کریں گے، اور خوشحالی میں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ کوئی پریشانی اگر کوئی پریشانی آئی تو ہم یہ سمجھ کے برداشت کریں گے شاید اللہ کی طرف سے یہ کوئی امتحان ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ پریشانی نہیں دیتا۔ لیکن دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو ذرا سی پریشانی دیکھی خودکشی کر لی، اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ حالانکہ یہ پکی بات ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اللہ نے اس کو پریشانی نہیں دی۔ تو اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے، کوئی پریشانی آئے گی ہم اللہ سے ہی دعا اسباب کی بنیاد پر اس پریشانی کو ختم کرنے کے جو بھی طریقے ہیں وہ اپنا جائے۔ مثلا کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہوا، اللہ نہ کرے، تو اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے اسباب کی بنیاد پر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔
لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی مجھے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میرا تو یقین اللہ پہ ہے، میرا تو ایمان یہ ہے، تو علماء نے لکھا ہے یہ پھر پاگل ہے اور پلے درجے کا بیوقوف ہے یہ شخص۔ اسباب کی بنیاد پہ وہ طریقے اپنانے ہیں جن کے ذریعے سے اس پریشانی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا وہ دوائی کے اندر شفا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا بھئی ایک شخص وہی بیماری کے اندر وہی دوائی کھا کے ٹھیک ہوا، اور ایک شخص وہی بیماری میں وہی دوائی کھا کے مر گیا۔ تو پتہ یہ چلا دوائی کے اندر بھی شفا نہیں ہے، بس اللہ کا حکم تھا، کسی کو شفا ہو گئی اور کسی کو نہیں ہوئی۔ تو اس لیے ہم ذرا ذرا سی پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے ہمیں۔ اسباب کی بنیاد پہ جو بھی ہم کر سکتے وہ کریں۔ دیکھو جو ہماری قسمت میں اللہ نے لکھا وہ تو ملے گا، ہر حال میں ملے گا، لیکن اگر کوئی بندہ یہ طے کر لے کہ بھئی اب مجھے کمانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے جو بھی میرے مقدر میں لکھا وہ تو مجھے مل ہی جائے گا، تو یہ بیوقوفی کی بات ہے۔ محنت کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے اور اس محنت کا نتیجہ ظاہر کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اس پہ ایک لطیفہ مجھے یاد آیا، بعض لوگ سنتے رہتے بھئی اللہ کھلانے والا، اللہ پالنے والا، اللہ ہی سب کچھ کرتا، تو ایک نوجوان بڑا پریشان ہوا یہ باتیں سن کے، اور اس نے کہا بھئی میرا باپ کما کے لا رہا، میری ماں پکا رہی، اور میں اپنے ہاتھ پیروں کا استعمال کر کے کھا رہا ہوں، پھر لوگ یوں کہہ رہے اللہ کھلا رہا، اللہ کھلا رہا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر ایک دن اس نے طے کر لیا بھئی میں بھی دیکھوں گا اللہ کیسے کھلائے۔ اب گھر والوں سے اس نے کہا کہ بھئی تم مجھے کھانا نہیں دینا، میں بھی اپنے ہاتھ پیر نہیں چلاؤں گا اور دیکھوں گا اللہ کیسے کھلائے گا۔ گھر والوں نے کہا کہ بیٹے اللہ ہی کھلاتا ہے، یہ تو صرف سبب کی بنیاد پہ ہم کما رہے پکا رہے، تم اپنے ہاتھ پیر چلا رہے۔ کہا نہیں میں دیکھنا چاہ رہا ہوں اللہ کھلائے گا کیا۔ گھر والے بڑے پریشان، بڑا سمجھا، نہیں مانا۔ آخر وہ گھر والوں سے پریشان ہو گئے، کہیں جنگل میں چلا گیا کہ بھئی یہاں رہوں گا یہ پریشان کریں گے۔ ماں نے بھی سوچا کئی دن سے بھوکا ہے، 2-3 دن گزر گئے تھے، وہ کچھ بنا کے ٹفن میں اور وہاں لے جا کے جنگل میں رکھ دیا، اس درخت کے نیچے کسی درخت میں وہ چڑھ گیا تھا۔ کہا جب بھوک کا زیادہ تقاضا ہوگا، ایک حد ہوتی ہے نا، جب برداشت سے باہر اتر کے کھا لے گا۔ وہ اتفاق کی بات کچھ ڈاکو ادھر سے گزر رہے تھے، اب انہوں نے وہ جو ٹفن دیکھا نا بھئی ٹفن رکھا ہے یہاں پر اور خوشبو بھی بڑی اچھی آ رہی ہے کھانے کی۔ کسی نے کہا بھئی یہ تو چلو اچھی بات ہے، تو کسی نے کہا کہ نہیں بھئی ہو سکتا ہے اس میں کچھ ملا ہوا ہو، کسی نے ہمارا کام تمام کرنے کے لیے یہ کھانا یا رکھا ہو۔ ادھر ادھر تلاش کرا، وہ کسی کی نظر پڑی وہ پیڑ پہ بیٹھا، بس اتار لیا اسے نیچے اور اس سے کہا بھئی پہلے تو کھا کے دیکھا اسے۔ اب اس نے کہا کہ نام جی میں تو نہیں کھاؤں گا، میں تو یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں اللہ کیسے کھلا گا، تو بہت دن سے یہ سن رہا ہوں۔ اب یہ سمجھ گئے اس میں کچھ گڑبڑ ہے، اب انہوں نے اسے مارنا شروع کرا، کھا کھا۔ اب مار کے آگے تو اس نے کھایا، اور پھر اس نے یوں کہا کہ واقعی اللہ ہی کھلانے والا، اور جب نہیں کھاتے تو مار مار کے بھی کھلاتا رہا۔ تو کھلانے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ہماری جو کوشش ہے جد و جہد ہے یہ سبب کی بنیاد پہ ہے۔ اگر ہم اس کوشش کو اور جد و جہد کو نہ کریں تو یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے، جد و جہد کرنا، یقین اللہ کی ذات سے رکھنا۔ دوا بھی کھا رہے تو اس وقت بھی یہ یقین ہو کہ یہ دوا میں سبب کی بنیاد پہ استعمال کر رہا ہوں، اس سے شفا دینا نہیں دینا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ ہی ساری دنیا کو کھلانے والا، ساری دنیا کو اللہ ہی پالنے والا۔ اچھا کبھی کبھی یہ سوچا کرو، دیکھو اللہ کی اتنی ساری مخلوق ہے، ہزاروں مخلوق، تقریباً 18,000 مخلوق ہے اللہ تعالیٰ، سوائے ایک انسانوں کے کوئی مخلوق کام پہ نہیں جاتی۔ سوچو ذرا، سوائے انسانوں کے۔ آپ نے آج تک نہیں سنا کوئی شیر کہیں نوکری پہ گیا ہو، کوئی ہاتھی
مزدوری کرنے گیا ہو، لیکن اللہ ان سب کو کھلا رہا نہیں کھلا رہا؟ اور مچھلی اللہ کی اتنی بڑی مخلوق، بہت بڑی بڑی مچھلی ہے، بہت بڑی بڑی، کونٹلوں کے حساب سے وہ کھانا کھاتے ہیں، اللہ ان کو بھی کھلا، تو پھر اللہ انسانوں کو نہیں کھلا سکتا؟ انسان کما رہا ہے، کھا رہا ہے، ایک عزت کی زندگی انسان جی رہا ہے۔ جو لوگ نہیں کماتے کھاتے وہ بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی عزت سے نہیں گزرتی، فرق اتنا ہے۔ ان کو بھی اللہ کھلا رہا، کمانے والوں کو بھی اللہ کھلا رہا، نہیں کمانے والوں کو بھی اللہ کھلا رہا۔ فرق صرف اس کا ہے، کمانے والے عزت کے ساتھ کھا رہے ہیں، نہیں کمانے والے ذلت کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو مضبوطی کے ساتھ کتنی بھی بڑی پریشانی آن دو، انشاءاللہ ہمیں ایسے رہنا ہے کہ ہم اللہ کی شان میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑے۔ بعض لوگ پریشانی میں بول دیتے اللہ میں ہی ملا کیا، ساری پریشانیاں میرے گھر میں آ رہی، ایسے بھی الفاظ استعمال کر لیتے۔ یہ سب ایمان کو برباد کرنے والے الفاظ ہیں۔ اللہ جس حال میں رکھے اللہ سے ہم راضی ہیں، اللہ جیسا بھی رکھے ہم اللہ سے راضی ہیں۔ پریشانی پہ صبر کریں گے، خوشحالی پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔